السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، سچی حکایات کے درس نمبر 136 ایپیسوڈ نمبر 136 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حکایت نمبر 398، فراست۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی اور حضرت امام احمد رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ جامع مسجد میں بیٹھے تھے۔ ایک شخص آیا اور نماز پڑھنے لگا۔ حضرت امام احمد نے اسے دیکھ کر فرمایا، یہ شخص لوہار ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ نہیں، یہ شخص ترخان یعنی لکڑی کا کام کرنے والا ہے۔ پھر جب وہ شخص نماز پڑھ چکا تو اس سے پوچھا گیا، تم کیا کام کرتے ہو؟ تو وہ بولا، میں پچھلے 7 سال لوہے کا کام کرتا رہا اور آج کل لکڑی کا کام کرتا ہوں۔ سبق: اللہ والوں کے منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ سچ ہی ہوا کرتی ہے۔ حکایت نمبر 399، وراثت انبیاء۔ ایک بزرگ حضرت ربیع نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے۔ لوگ آپ کا جنازہ مبارک اٹھا رہے ہیں۔ حضرت ربیع یہ خواب دیکھ کر جاگ گئے۔ صبح ایک تعبیر بتانے والے سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ اس نے بتایا، اس وقت جو زمانے بھر میں بہت بڑے عالم ہیں ان کا انتقال ہو جائے گا، کیونکہ آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا نام سکھایا۔ اس کے مطابق خاصیت علم آدم علیہ السلام ہی کا ہے۔ چنانچہ چند دنوں کے بعد حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کا انتقال ہو گیا۔ سبق: امام دین انبیاء اکرام علیہم السلام کے وارث ہیں۔ ان کے فیوز و برکات انبیاء اکرام علیہم السلام ہی کے علوم کا صدقہ ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے۔ حکایت نمبر 400، امام المسلمین حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی۔ بغداد شریف میں جب معتزلیوں کا غلبہ ہوا تو انہوں نے چاہا کہ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ سے زبردستی کہلوائیں کہ قرآن مخلوق ہے۔ چنانچہ مختلف سازشوں کے ذریعے وہ آپ کو خلیفہ کے دربار میں لے گئے۔ دربار میں ایک دروازے پر ایک سپاہی کھڑا تھا۔ حضرت امام رضی اللہ عنہ جب اس دروازے سے گزرے تو اس سپاہی نے کہا، اے امام المسلمین، قرآن کو مخلوق ہرگز نہ کہنا اور مردوں کی طرح رہنا۔ دیکھیے، میں ایک مرتبہ چوری کے الزام میں گرفتار ہوا تھا۔ 1000 بینت مجھ پر پڑے لیکن میں نے اقرار نہ کیا، انکار ہی پر ڈٹا رہا۔ بالآخر میں رہا ہو گیا، اور جب میں حق پر نہ تھا اور صبر کی بدولت کامیاب ہو گیا، پھر آپ جب کہ سراسر حق پر ہیں، بھلا صبر سے کامیاب کیوں نہ ہوں گے؟ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ اس کی یہ بات سن کر بڑے متاثر ہوئے۔ آپ نے فرمایا، جزاک اللہ، میں تمہاری یہ بات خوب یاد رکھوں گا اور ہرگز حق کو نہ چھوڑوں گا۔ چنانچہ آپ کو دربار میں پیش کیا گیا۔ آپ کو مجبور کیا گیا کہ قرآن کو مخلوق کہیں، مگر آپ نے نہیں کہا، حتیٰ کہ آپ کو شکنجے میں کسا گیا، 1000 کوڑے مارے گئے، مگر آپ نے ہر دفعہ یہی کہا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے۔ اسی درمیان جب آپ کو شکنجے میں کسا ہوا تھا، آپ کا ازار بند کھل گیا۔ آپ کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ سب نے دیکھا کہ 2 ہاتھ غیب سے ظاہر ہوئے اور انہوں نے آپ کا ازار بند باندھ دیا۔ آپ کی یہ کرامت دیکھ کر آپ کو چھوڑ دیا گیا۔ سبق: حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ امام المسلمین تھے۔
اور حق کے علمبردار تھے۔ دشمنوں نے آپ کو بے حد ستایا، تکلیفیں دی، مگر آپ نے صبر و شکر سے کام لیا اور مسلک حق کو کبھی نہ چھوڑا۔ آپ نے قرآن پاک کی عزت کی خاطر اپنی جان پر سختیاں برداشت کی۔ معلوم ہوا امامان دین کے دلوں میں قرآن اور حدیث کی بڑی وقعت اور تعظیم تھی۔ حکایت نمبر 401، تعظیم کا صلہ۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ ایک بار ایک نہر کے کنارے وضو فرما رہے تھے۔ کوئی دوسرا شخص آپ سے اوپر کی جانب بلندی پر وضو کر رہا تھا۔ اس نے جب حضرت امام صاحب کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تو وہاں سے اٹھ کر تعظیم کے لحاظ سے نیچے اتر آیا۔ آپ سے نیچے اتر کر وضو کرنے لگا۔ جب وہ شخص مر گیا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ رب العزت نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ حق تعالیٰ نے اس تعظیم کے صلے میں جو میں نے حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کے وضو کرتے وقت ان کی تھی، مجھ پر رحمت فرمایا اور میری نجات فرما دی۔ سبق: اللہ والوں کی تعظیم سے اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے، لہذا ان اللہ والوں کی بے ادبی اور گستاخی سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے اور ہمیشہ ان کا ادب کرنا چاہیے۔ حکایت نمبر 402، خمیری روٹی۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت صالح اصفہان کے قاضی تھے۔ حضرت صالح ہر روز دن کو روزہ رکھتے اور رات کو نفل نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ ایک روز حضرت امام احمد کے خادم نے آپ کے صاحبزادے کے یہاں سے خمیر لا کر آپ کے لیے خمیری روٹی پکائی۔ جب آپ کے سامنے لایا تو آپ نے پوچھا، اس روٹی میں کیا ملایا ہے جو ایسی پھولی ہوئی ہے؟ خادم نے عرض کیا، حضور آپ کے صاحبزادے کے باورچی خانے سے میں نے خمیر لے کر آٹے میں ملایا تھا۔ آپ نے فرمایا، ارے وہ اصفہان کا قاضی ہے، یہ روٹی اب میرے کھانے کے قابل نہیں، اب میں اس روٹی کا کیا کروں گا؟ ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا، اس میں خمیر تو صالح کے گھر کا ہے اور آٹا احمد بن حنبل کا ہے، اگر تمہارا جی چاہے تو تم لے لو۔ سبق: اللہ کے نیک بندے بڑے متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں کہ ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی بنیاد پر بھی احتیاط فرماتے ہیں۔ پھر کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ ہم یقینی ناجائز چیزوں کا استعمال کریں اور اس سے اپنے آپ کو باز نہ رکھیں۔ حکایت نمبر 403، علم اور عمل۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شاگرد آپ کے گھر آیا۔ حضرت امام صاحب نے رات کو اس کے پاس ایک لوٹا پانی بھر کر رکھ دیا۔ صبح ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ لوٹا ویسا کا ویسا ہی رکھا ہوا ہے، پانی خرچ نہیں کیا گیا۔ حضرت امام صاحب نے فرمایا، لوٹا ویسا ہی کیوں رکھا ہے؟ شاگرد نے پوچھا، حضرت میں اس کا کیا کرتا؟ آپ نے فرمایا، وضو کرتے اور رات بھر نفل پڑھتے، ورنہ تو نے یہ علم کیوں حاصل کیا ہے؟ سبق: علم حاصل کرنے کے بعد جب تک عمل نہ کیا جائے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حکایت نمبر 404، سونے کا پہاڑ۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ ایک بار کسی بیاباں سے گزر رہے تھے کہ آپ راستہ بھول گئے۔ آپ نے اس بیاباں میں ایک شخص کو دیکھا جو ایک گوشے میں بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے سوچا اس شخص سے راستہ دریافت کرتے ہیں، چنانچہ آپ اس کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ شخص حضرت امام صاحب کو دیکھ کر رونے لگا۔ حضرت امام صاحب نے سوچا شاید یہ بھوکا ہے۔ آپ نے اس خیال سے اسے کچھ روٹی دینی چاہی۔ وہ شخص بہت خفا ہوا اور کہنے لگا، اے احمد بن حنبل، تو کون ہوتا ہے جو میرے اور خدا کے درمیان خلل دیتا ہے؟ کیا تو خدا کے کاموں پر راضی نہیں، اس لیے تو راستہ بھی بھولتا ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل اس کے کلام سے بڑے متاثر ہوئے اور دل ہی میں کہنے لگے، الہی گوشوں میں تیرے ایسے بھی بندے ہیں۔ اس شخص نے کہا، اے احمد بن حنبل، کیا سوچتے ہو؟
خدائے پاک کے ایسے ایسے بندے ہیں کہ اگر خدا تعالی کی قسم دے کر چاہیں تو تمام زمین اور پہاڑ ان کے لیے سونے کی ہو جائے۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے جو نظر اٹھائی تو تمام روئے زمین اور پہاڑ انہیں سونے کے نظر آنے لگے۔ پھر آپ نے ایک آواز سنی کہ اے احمد، یہ ہمارا ایسا مقبول بندہ ہے، اگر یہ چاہے تو ہم اس کی خاطر زمین و آسمان کو الٹ پلٹ کر رکھ دیں۔ سبق: اللہ کے مقبول بندوں کی اس قدر بلند شان ہوتی ہے کہ وہ دل کے راز بھی جان لیتے ہیں۔ زبان ہلے تو پہاڑ بھی سونے کے بن جاتے ہیں، اور اگر وہ چاہیں تو اللہ رب العزت زمین و آسمان کو بھی الٹ دے۔ پھر جو ان سب کے سردار و آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی شان کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے YouTube پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔